أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حضرات و خواتین، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنی نعمتوں سے ہمیں بہراور فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی زیر سائے ہم جیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم ان نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، مزید دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہوگا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، عید الاضحیٰ کا یہ دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی عیدیں ہیں اور وہ عیدیں اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے بدعتی لوگوں نے عید میلاد النبی کے نام سے کیسے کیسے عیدیں دین میں ایجاد کر دی ہیں، اور یہ عید الاضحیٰ جس میں توحید کا اعلان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، جیسے عرفے کا دن آتا ہے، ذی الحجہ کے دن شروع ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، صرف توحید ہی توحید زبانوں پر ہوتا ہے۔ اسی توحید کی آبیاری کے لیے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کی جاتی ہے، اور قربانیاں کی جاتی ہیں، اور ایثار اور جذبے کا پیغام دیا جاتا ہے، اور ماں باپ کی ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کی اطاعت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس عید سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، عید کا دن جب آتا ہے تو بہت سارے احکام، بہت ساری باتیں بتانے کی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے پاس 15 منٹ کا وقت ہے، جو کچھ باتیں آج کی اس کے خطبے میں ہم سنیں گے۔ جہاں تک احکام کے تعلق ہیں، عید کے احکام، عید قربان کے احکام، عید الاضحیٰ کے احکام، بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں۔ عید کے آداب ہیں، ماشاءاللہ سارے کے سارے اچھے لباس میں عید میں یہاں مشغول ہیں۔ تو کیا اس آدمی کے لیے عید کی ہم مبارکبادی دیں جو تارک صلاۃ ہو، نماز نہیں پڑھتا ہو؟ آج فجر کی نماز میں بڑی بھاری جمعیت تھی، بہت سارے لوگ تھے۔ ہمیں پتہ لگا کہ اگر ان کو احساس ہوتا تو روزانہ ایسی ہی جماعت بن جاتی۔ یہ جتنے سارے لوگ فجر کی نماز میں آئے تھے، یہی آس پاس کے لوگ تھے، یہ آس پاس کے بسنے والے تھے۔ اگر ان کے اندر اور واقعی ایمان کے اندر وہ تر و تازگی ہوتی تو ہر دن فجر کی نماز ایسے ہی مسجد سے بھر جاتی، اور یقیناً یہ ایمان کا ایک ثبوت ہوتا جو ہم ادا کرتے۔ لیکن چونکہ وہ ایمان جو لوگوں کو ایسی اطاعتوں پر ایسی اطاعتیں جسے لوگ کر سکیں، وہ ایمان کی پختگی سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور کیا ہم مبارکبادی دیں اس عید کی اس آدمی کو جو تقوی سے خالی ہو؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ یہ عید الاضحیٰ، عیدین، یہ عید قربان اس آدمی کے لیے ہے جو تقوی کے لباس سے مزین ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، جس کی زبان سچائی کہتی ہو، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، جو اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہو، جو اپنے پڑوس کا حق ادا کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی دین کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہو، ویسے آدمی کے لیے ہم کہیں گے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے عید کی مبارکبادیاں آپ کے لیے ہیں،
دوستو عزیزو، عید کے بہت سارے آداب ہیں. آپ نے مختلف وقتوں میں سنا ہے کہ یہ عید جو ہم منانے جا رہے ہیں عید قربان ہے. عید قربان ایک مخصوص جانور مخصوص وقت میں مخصوص طریقے سے اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے، اور جس کی عمر مخصوص ہے، 9 قسم مخصوص ہے، اور اللہ کے راستے میں ذبح کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بھی بتا دی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی کی دولت اپنے اندر پیدا کرو. جنت میں سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں 2 چیزوں کی وجہ سے، التقوی وحسن الخلق، ایک تقوی کی دولت کی وجہ سے اور دوسرا اچھے اخلاق کی وجہ سے. آپ متقی بھی ہوں، صاحب اخلاق بھی ہوں، اگر آپ کے اندر تقوی ہے، اور تقوی جب آ جاتا ہے، تقوی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دل میں گھس کر بیٹھ جائے. تقوی ہے نام اس کا کہ آپ متقی بن جاتے ہیں تو وہ تقوی آدمی کو مزین کر دیتا ہے. اس کی نگاہ سنور جاتی ہے، اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں، اس کے زبان میں، گفتار میں، کردار میں نمایاں فرق واضح ہو جاتا ہے، تب جا کر وہ متقی کہلاتا ہے. دوستو عزیزو، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ جو جانور ہم لیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، یہ تو تقوی کی حصول کے لیے ہے. جو تقوی جو آدمی کو جنت تک لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ بھی بتا دیا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ. کہا کہ اس جانور سے تم کھاؤ، فقیر اور مسکین کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ. یہ اس کا مصرف ہے کہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلایا جائے. تو دوستو عزیزو، عید قربان کا یہ موقع ہے. بہت سارے مسائل آپ سے واقف ہیں، لیکن جیسے میں نے سنا کہ بہت سارے اس موقع پر ایسے بھی ہیں جو جانور کے کچھ حصے بطور اجرت کے قصائی کو دے دیتے ہیں، بطور اجرت کے قصائی کو دیتے ہیں. کہا کہ اللہ یہ چیز ہرگز جائز نہیں ہے. قصائی کو، خصاب کو اس کی اجرت کے طور پر جانور سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا. بس ہدیتاً اگر کوئی قصائی مانگ لیتا ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اجرت کے طور پر اس کے سرے پائے دوسرے اعضاء کو دے دینا، اور کہا کہ یہ سنت میں جائز نہیں ہے. تو آدمی سنتوں کے مطابق اپنے جانوروں کو ذبح کریں، اور جانوروں کے لانے لے جانے میں آداب کا لحاظ رکھیں، اس لیے کہ جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. صفائی ستھرائی کا لحاظ کریں. اس ملک میں ہم بستے ہیں اور ہماری تہذیب ابراہیمی تہذیب ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے سارے اصول اور اپنے ساری اسلامی چیزوں پر عمل کرنے پر ہمیں آزادی حاصل ہے. جہاں تک ہمیں آزادی حاصل ہے اس پر ہم عمل کریں. جب تک زندہ رہیں مسلمان بن کر زندہ رہیں، مومن بن کر زندہ رہیں، اور فخر کریں اپنے اسلام پر اور اپنے ایمان پر. سر اٹھا کر چلیں کہ آپ مسلمان ہیں، اور سر اٹھا کر چلیں، اور اس کے ساتھ چلیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے آپ بندے ہیں. اس میں شرمانے اور ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک زندہ ہیں اپنے پورے دین کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو کر زندہ ہیں. کسی دین کی کسی چیز پر ہم سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں. دین ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی آئے لے لیں، جو مرضی آئے چھوڑ دیں. ہر کسی ایسی بات نہیں ہے. اسی کا نام تو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم سے دشمنی مول لی، گھر والوں سے دشمنی مول لی، سارے لوگوں سے دشمنی مول لی، اور کہے کہ چلو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتا ہوں. وہی اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے سیدھا راستہ بتلائے گا اور میری حفاظت کرے گا. دوستو عزیزوں، ماں اور بہنوں، قربانی کا یہی مقصد ہے کہ آپ کے اور میرے دل کے اندر ایمان کی تازگی پیدا فرمائے، ایمان کی تازگی پیدا فرمائے، اور ہمارا ایمان تازہ ہو، اور ہم سوچیں الہ العالمین یہ تو اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ تو معمولی جانور ہے جو تو نے عطا کیا ہے، اور تیرے ہی راستے میں میں ذبح کر رہا ہوں، اور اگر کل ضرورت پڑے تو ہم جان بھی دینے کو تیار ہیں. اسی جذبے کی آبیاری کے لیے قربانی ہے کہ آپ کے اندر وہ تڑپ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی سر بلندی کے لیے سر بکف ہو جائیں، جو چاہے اللہ کی دین کو خرچ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. دوستو عزیزو، میں آپ کے لیے ایک مثال بتانا چاہتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جیسے کچھ ہماری حالت اس ملک میں ہے، وہ اس کا
جو کچھ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، جس حالات سے ہم اس ملک میں گزر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب دعوت اللہ، اللہ تعالی کی دین کی دعوت کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ سیلاب ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے ہم میں سے ہر شخص چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس سیلاب زدہ علاقے کی مدد کریں۔ یہ تو چند دن کی بات ہے، لیکن وہ سارے لوگ جو کفر و ضلالت میں اٹے پڑے ہیں، ان سے ہم کیا ہمدردی رکھتے ہیں؟ ہم 4 پیسے دیں گے، چندہ دیں گے، وقتی حالات سے وہ لوگ نکل جائیں گے، لیکن جہنم سے ان کو کون دور کرے گا؟ کون ان کو دعوت پہنچائے گا؟ ہم جو پیسہ دیتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں لگے، اچھے کاموں میں بھی لگ سکتا ہے، چرچوں کی مرمت میں بھی لگ سکتا ہے، ان کو بتوں کی تزئین میں بھی لگ سکتا ہے، لیکن دعوت وہ چیز ہے جو ہمیشہ کے لیے ان کو جنت میں داخل کر دے گی، جہنم سے دور کر دے گی۔ اس کے لیے بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ آس پاس جو لوگ بستے ہیں، ہمارے آس پاس جو اس ملک کے جو لوگ بستے ہیں، ان کو ہم دعوت دین دیں۔ یہی ہے سنت ابراہیمی، یہی ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا امۃ واحد، کہ ابراہیم علیہ السلام امت ہیں۔ تو دوستو عزیزو، اس موقع پر خاص کر اس چیز کو یاد کریں، دعوت دین کا فریضہ ہم میں سے ہر شخص پر واجب ہے۔ ہر شخص کو اس کا احساس کرنا ضروری ہے۔ یہ صرف علماء، صلحاء، واعظین کا کام نہیں ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ جہاں علماء کے وارثین سے پوچھے گا اور صالحین سے پوچھے، ان لوگوں سے پوچھے گا، علماء سے، وہیں آپ میں سے ہر شخص سے پوچھے گا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کا دین کتنا پھیلا، کتنا پنپا، کتنا اللہ تعالیٰ کی دین میں آپ نے ساتھ دیا، اور دعوت اللہ کا فریضہ آپ نے کتنا نبھایا، جو آج کل کے حالات میں بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہم آپ کو بتا دیں کہ خواتین کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارا دشمن سب سے زیادہ اس چور دروازے سے ہمارے پاس گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عورتوں کے مسائل کو لے کر ہمارا دشمن ہمیں شکست دینا چاہتا ہے، حالانکہ اتنے 100 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیت کو پڑھ کر سنا دی، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، اور ان کی روزی روٹی، ان کے کپڑے لباس، ساری چیزوں کا خیال رکھو۔ رفقم بالقواریر، کہا کہ دیکھو یہ عورتیں مثل آئینہ ہیں، ان کے ساتھ بالکل نرمی سے پیش آؤ۔ دوستو عزیزو، کتنے مسلمان ایسے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، متقیوں کے صف میں شامل کرتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے گھر کی عورت پر نظر ڈالیں، اپنی بیٹی پر، اپنی ماں پر، اپنی بیوی پر، کہ کیا آپ ویسے ہی ہیں جیسے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں کہتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مثل قرآن کے ہیں۔ وہ شہادت، وہ گواہی کیا آپ کی بیوی آپ کے حق میں دے سکتی ہے؟ کہ آپ کی بیوی آپ کے حق میں وہ باتیں کہہ سکتی ہے جو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دیا؟ اللہ تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس معاملے میں ہم دشمن کو ایسا پیغام دیں کہ ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو کیا دیں کیا نہ دیں، یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ دوستو عزیزو، ہماری حیثیت ایسی ہے جس کے پیٹھ پر پانی کا خزانہ ہے، لیکن وہ تڑپ رہا ہے، صحرا میں گھوم رہا ہے، خطرہ خطرہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ہمارے پاس اپنی تہذیب ہے، اپنی شرافت ہے، اپنی ثقافت ہے، ہمارے پاس اپنا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ لوگ کافر، پلید، نجس ہمیں اپنا عقیدہ سکھاتے ہیں، ہمیں اپنا دین سکھاتے ہیں، ہمیں اپنے آداب سکھاتے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہے کہ صحیح معنی میں ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، بھی ایک بڑا سبب ہے۔ خاص کر جب عید قربان آتا ہے تو اپنے بچوں کی نیک تربیت کی طرف ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے بچوں کی وہ تربیت کرو کہ وہ جواب دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بچے نے، اولاد نے جواب دی، ستجدنی انشاءاللہ صابرا،
اور جیسے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، تو خاص کر بچوں کی تربیت اس زمانے میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ پہلے زمانہ الگ تھا، لیکن آج کل ایسی چیزیں وجود میں آ چکی ہیں کہ بچوں کی تربیت ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد لیں، اپنے بچوں کی صلاح کے لیے، تقوی کے لیے، نیکی کے لیے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کی اور میرے بچے کی تربیت ہو سکتی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ میں دعا کریں۔ سلف ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں جو اتنی ساری نمازیں پڑھتا ہوں، اتنی ساری دعائیں کرتا ہوں، اے میرے بچوں میں تمہارے لیے کرتا ہوں، میں تمہارے لیے کرتا ہوں۔ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، اس خوشی کے موقع پر پھر ایک بار میں آپ کو توجہ دلاؤں گا اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف، ان کی خدمت کی طرف۔ آپ ان کی خدمت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کا لحاظ رکھیں، خاص کر ایک ایسے وقت میں جب بوڑھے ماں باپ اپنا ہوش و حواس کھو چکے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی خدمت کون سا بیٹا کر رہا ہے، کون سی بیٹی ان کی خدمت کر رہی ہے، کون سی بہو ان کی زندگی دھو رہی ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو یہ اخلاص، اسی کا معنی اخلاص ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، ضعیف ہیں، ان کی عقل موف ہو چکی ہے، ان کو نہیں پتا کہ کون سا بیٹا خدمت کر رہا ہے، کون سی بہو خدمت کر رہی ہے، اور بس آپ کی خدمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے پیغام ہیں، اور عام حالات میں جب ماں باپ ہوش و حواس کے ساتھ ہوں، آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ شاید باپ آپ کی تعریف کرے لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، ماں آپ کی تعریف کرے کہ فلاں بیٹا مجھے اچھا دیکھتا ہے، لیکن ایک حالت ایسی آتی ہے جس میں آپ کو خدمت کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جزا دینی اور بدلہ دینی ہوتی ہے۔ دوستو عزیزو، یہ سارے اسباق ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں ملتے ہیں۔ باپ کا اولاد کی فرما برداری، اور باپ کی بچوں کے لیے تربیت کی دعائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے، جو عبادات کے طور پر ہم بجا لاتے ہیں۔ اپنے جانوروں کا گوشت کھائیے اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجیے، جس سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیے، فقیروں کو، مسکینوں کو کھلائیے، کافر کو بھی آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک حدیث پر آپ کی توجہ دلا دوں، اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسکین ہے، فقیر ہے، قربانی نہیں دے سکتا، تو جیسے لوگ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف حدیث نسائی کی کہا کہ حدیث ضعیف ہے کہ آدمی سر کے بال نکال لے اسے قربانی کا ثواب ملے گا، ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے سر کے بال نکالنے اور قربانی کا ثواب پانے کی، تو آپ ایسا نہ کریں اور انتظار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود کفیل بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں وسعت دے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور سنت کے مطابق اپنے عید کو بجا لانے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر ایک بار آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیح عقیدہ ہمیں دیا ہے، اور یہ قربانی جیسے توحید کا اعلان ہے، ایسے ساری چیزیں، گندگیاں، شرک کی گندگیاں، اس کو ختم کرنے کی یہ دعوت ہے قربانی، کہ آپ کا جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے۔ جانور کے ذبح کرنے میں تیز چھری سے ذبح کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اور جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہم اس معاملے میں سنتے ہیں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو کچھ نیکیاں ہم کرتے ہیں اور 10 دنوں میں جو کچھ نیکیاں ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اے الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلیہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو مسلمان تاجر ہیں، کاروباری ہیں، اپنی تجارت کے خسارے کو لے کر پریشان ہیں، یا اللہ ان کے مال و دولت میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جتنے مرحومین ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، عالم اسلام کے وہ تمام مسلمان جو پریشان ہیں، کافروں کے ماتحت مغلوب ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے الہ العالمین، وہ عالم اسلام کے معصوم بچے جو یتیم ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی یتیمی پر رحم فرما۔ وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بیوگی پر رحم فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی وہ تمام مسلمان جو کافروں کے قیدوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، یا اللہ ان تمام اسیران پر رحم فرما، انہیں ان کے جیلوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ظلم اور استبداد سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ تیرے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔